وصل على رسول الكريم أما بعد وعن سعد بن سعد قال جاء رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني الناس قال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس رواه الترمذي وابن ماجه۔ حضرت سال بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا اللہ کے پیارے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جب میں وہ عمل کروں تو میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں، لوگوں کا بھی محبوب بن جاؤں، ایسا عمل مجھے بتا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے مال و دولت اور جاہ و منصب اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگوں کے محبوب بن جاؤ گے۔ زہد کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ زہد کہا جاتا ہے کسی چیز کی چاہت اور رغبت نہ رکھنے کو، چاہت اور رغبت نہ رکھنا۔ تو الزہد فی دنیا کا ہے دنیا کی بے رغبتی کو، کہ دنیا کی لذات، دنیا کے آرام اور آرام و آسائش اور لذات کی جو چیزیں ہیں ان سے آدمی بے رغبت ہو جائے۔ ایک تو ضروریاتی زندگی ہے، ظاہر ہے اس کے بغیر تو کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ضروریاتی زندگی، ضرورت کے بقدر کھانا، ضرورت کے بقدر پینا، ضرورت کے بقدر رہائش، ضرورت کے بقدر لباس، وہ اگر آدمی نہ اپنائے تو پھر ظاہر آدمی اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ انسان زندہ کیسے رہے گا؟ اس میں طاقت کیسے آئے گی؟ پھر اللہ کو راضی کیسے کر سکے گا؟ مراد یہاں پہ ترک لذات ہے، ترک لذات، دنیا کی آرام و آسائش، آرام طلبی اور عیش و عشرت کی جو چیزیں ہیں اور آرام کی جو چیزیں ہیں، لذات ہے، ان لذات کو آدمی ترک کر دے، ان کی طرف رغبت نہ رکھے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اصل ظاہر وہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ چیزوں اور نعمتوں کی فراوانی کے باوجود بھی ان سے بے رغبت رہے، ان سے بے رغبت رہے، اور ان کی لذات کو ترک کرے، لذات کو ترک کرے، ان سے مزہ چسکا نہ لے۔ وہ اصل میں ظاہر ہے۔ جس کے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ حقیقت میں ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر وہی ہے جس کے پاس سب کچھ ہو، فراوانی ہو، لیکن وہ اس کے باوجود کی لذات کو ترک کر دے، ان سے بے رغبت رہے، صرف ضرورت کے بقدر لے، بس ضرورت۔ جیسے ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا یا زاہد، اے زاہد، تو اس نے کہا تو نے مجھے کیوں زاہد کہا ہے؟ کس چیز کی بنا پر زاہد کہا ہے؟ اصل زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے کہ ان کی دامن میں دنیا کے خزانے کھلتے ہوئے آ رہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان خزانوں سے بے رغبت ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور ان کی لذات سے بے تعلق ہے۔ میرے پاس کیا ہے کیا ہم جیسے لوگوں کے پاس کہ ہم زاہد ہو جائے؟ زاہد تو اسی کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اسے کیا ہو؟ بے رغبت۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک حدیث ہو گئی۔
دوسری حدیث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی، وہ دنیا کے عیش و آرام سے بالکل بے رغبت تھے، عیش و آرام سے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام على حصیر فقام وقد أثر في جسده فقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو أمرتنا أن نبسط لك فقال ما لي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بوریے پر سوئے، سخت چٹائی پہ آپ سوئے، تو پھر سو کر جب اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم مبارک پہ اس چٹائی کے، سخت چٹائی کے، بوریے کے نشانات تھے۔ تو ہم نے جب دیکھا، میں نے عرض کی اللہ کے پیارے رسول اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بچھا دیں یا آپ کے لیے ایسا نرم لباس تیار کریں، اس کا انتظام کریں۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالی ولی دنیا، یا فرمایا وما انا والدنیا، کہ میرا اور دنیا کا کیا تعلق ہے، میرے اور دنیا کا کیا تعلق ہے؟ بولے کوئی تعلق ہی نہیں، تعلق ہی نہیں۔ دنیا ضد ہے، آخرت بھی اس کی شوکن ہے، اور میں یہاں میری ساری رغبت آخرت کی نعمتوں میں، خود میں آیا اس لیے ہوں کہ لوگوں کی رغبت آخرت کی نعمتوں کی طرف دلاؤں، دنیا کی نعمتوں سے اور دنیا کی چیزوں سے لوگوں کو بے رغبت کروں، آخرت کی نعمتوں کی طرف ان کی رغبت دلاؤں۔ تو میرا اور اس دنیا کا جو آرام ہے، ہم دونوں کا کیا تعلق ہے؟ پھر فرمایا کہ میرا اور دنیا کا تعلق ایسا ہے، اس سوار کی طرح ہے جو سفر میں چلتے ہوئے کہیں اس کو سائے کی ضرورت پڑ جائے، چلتے ہوئے، اور وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے سواری پر کھڑا ہو جائے، سواری سے بھی نیچے نہ اترے، سواری پہ کھڑا ہو جائے اور تھوڑی دیر کے لیے سواری پہ ہی رکا رہے، کھڑا رہے، اور اس کے بعد پھر اس درخت کو اسی جگہ چھوڑ کے چلا جائے۔ میرا اور دنیا کا ایسا ہی تعلق ہے۔ تو اس مثال کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب کہ جیسے وہ سوار جو مسافر ہو، سفر پہ ہو، اور سفر کے دوران کسی درخت کے سائے کے نیچے وہ رک جائے، تو ظاہر ہے اس کا رکنا انتہائی تھوڑی دیر ہوتا ہے، انتہائی تھوڑی دیر، تھوڑا عرصہ۔ تو میرا قیام بھی یہاں تھوڑا عرصہ ہے۔ جو آدمی تھوڑے سے عرصے کے لیے کہیں آئے، وہ وہاں پھر آرام کی چیزوں کو اور عیش و عشرت کی چیزوں کو نہیں اپناتا، بلکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں اور میرا وطن نہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے اس کا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو آدمی سفر پہ ہو اور اس کو پتہ بھی ہے کہ میرا سفر جو ہے وہ دور ہے، دور، تو پھر جو ہے وہ سفر کے دوران راستے میں ادھر ادھر چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، سفر کے دوران ادھر ادھر چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سفر کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، سفر طے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ سفر طے کروں، زیادہ سے زیادہ سفر کروں اور منزل مقصود تک میں پہنچ جاؤں، منزل مقصود تک پہنچ جاؤں۔ تو اس لیے ہم جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں ہم مسافر ہیں۔ منزل مقصود کیا ہے؟ آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے ہمیں بات سمجھائی،
منزل مقصود آخرت ہے، ہم سارے کے سارے مسافر ہیں، لہذا ہمیں دنیا کی چیزوں کی طرف آرام کی، عیش و عشرت کی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ہمیں ساری کی ساری توجہ آخرت کی طرف دینی چاہیے۔ اور یہی بات جب ایک موقع پر حضور فاروق نے ارشاد عرض کی تھی رسول اللہ کے سامنے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، لیکن آج جو بات تو نے کی یہ سمجھداروں کی بات نہیں۔ ہم دنیا میں ان چیزوں کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں ان چیزوں کے لیے نہیں آئے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ دنیا تو چند روزہ زندگی ہے، اگر ادھر ہم یہ چیزیں حاصل کریں تو پھر آخرت میں جو ہے وہ ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ہم یہاں دنیا میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بجائے آخرت میں یہ چیزیں ہمیں ملیں گی، وہاں کی چیزیں اصل ہے اور دائمی ہے۔ یہاں تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کرے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات اتر جائے، بیٹھ جائے کہ ہم یہاں دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، عیش و عشرت اور آرام حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اغفر من حضر دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ٹوٹا پھوٹا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس میں جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اب سے لے کر مرتے دم تک ہمیشہ میں شکریہ اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کچھ پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو جس بار پھر کبھی خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، پریشان حال حضرات کی پریشانیوں کو دور فرما، مخلوق کو قرضوں سے نجات دے دے۔ خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی مقروض ہے تو ان کے مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما، خیر رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ اور بہت ساری جگہوں میں جا کر چلتے بارشیں ہو رہی ہیں، ارے ڈوکھبا میں کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک ہم پہ خیر رحمت کی بارش نازل فرما دے، ہم پہ خیر رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ اللہ تبارک ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔